بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے اس میں رشتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ڈاکٹر عامر محمدی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی. میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس والد کی یا جن بھائیوں کی اتنی ایگو ہے ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس بچی کی تربیت ہماری ذمہ داری تھی. اب اس بچی کا قصور نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے اگر وہ بچی بضد ہے کہیں نکاح کرنے پر تو اسے اون کرنا چاہیے. وہ پھر بھی اس بچی کے والد ہیں, بھائی ہیں, ان کے ساتھ اس موقع پر کھڑے ہونا چاہیے تاکہ اس شادی کے موقع پر, نکاح کے موقع پر, اس کی رخصتی کے موقع پر اس بچی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اب یہاں جو سوال آیا کہ اسے مارا بھی, اسے پیٹا بھی, وہ کیوں؟ اسے پتا تھا بھائی اس کا ہے ہی کوئی نہیں, پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, اسے آن ہی نہیں کیا جا رہا. اب تیسری بات جو یہ ہے, یہ جو والد صاحب اگر اس بیٹی کے والد صاحب سن رہے ہیں یا بھائی سن رہے ہیں اور ان تک ہمارا یہ میسج جا رہا ہے, ٹرانسمیشن جا رہی ہے, اور یقیناً وہ کسی نہ کسی وقت ان تک یہ بات پہنچے گی کہ فلاں بچی ٹرانسمیشن میں پہنچی, اس نے اپنا مدعا بیان کیا, اس پر ڈیبیٹ ہوئی, پوری دنیا نے سنی, تو ان سے میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ اس بچی کا جو وراثت میں حق ہے, وہ تو اگر اپنی مرضی سے اس نے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد وہ چلی گئی, تب بھی وہ وراثت میں تو آپ کے ساتھ حقدار ہے. آپ اس کا وراثت میں حق دیے بغیر آپ اسے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں؟ وہ بچی وراثت میں ان کے ساتھ حقدار ہے. اگر یہ اس کو اور کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کا حصہ ہی اسے دے دیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں اچھی زندگی گزارے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بچی کے لیے قانون موجود ہے. یہ بچی اگر اس کا جو شوہر ہے, ہسبینڈ ہیں, وہ آن نہیں کرتے یا کہیں چلے گئے یا نشے پہ لگ گئے تو اسے خلا کا کیس دائر کرنا چاہیے, طلاق لے لینی چاہیے اور اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے.